السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں بتانے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم کوئی سے بھی اعمال کریں، چاہیں ہم نماز پڑھیں، چاہیں روزہ رکھیں، چاہیں ہم حج کریں، چاہیں زکوٰۃ دیں، چاہیں غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، اللہ اور اس کے رسول کے گھر میں ہم پیسہ خرچ کریں تو اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں تو ہم نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں، جتنے بھی روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، زکوٰۃ ادا کی ہیں، غریبوں کی مدد کی ہے، وہ سب ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ریاکاری اعمال میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جن اعمال کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، وہ اعمال منہ پہ مار دیے جاتے ہیں، اللہ ان کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ کیونکہ ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ دکھاوا، یعنی دنیا کو دکھانا۔ اب اللہ تبارک و تعالی دیکھ نہیں رہا ہے کہ یہ میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو مجھے راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے یا دنیا کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ میرا بندہ جو 12 گھنٹے یا 10 گھنٹے بھوکا رہ رہا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے یا دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے؟ میرا بندہ جو غریبوں کی مسکینوں کی مدد کر رہا ہے، مجھ کو راضی کرنے کے لیے یا دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنی تعریف کرانے کے لیے، اپنی واہ واہ کرانے کے لیے؟ ارے تم دنیا والوں سے تو چھپا سکتے ہو، مگر اللہ تبارک و تعالی سے تو نہیں چھپا سکتے۔ اس لیے نماز پڑھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روزہ رکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حج کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، زکوٰۃ دو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور غریبوں کی مدد کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمیں دنیا کو نہیں دکھانا ہے، بس ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کو اللہ ہی کافی ہے، ہمیں اللہ اس کا بدلہ آخرت کے میدان میں، آخرت میں عطا کرے گا، اور اس کے بدلے ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ کیونکہ دکھاوا کوئی معنی نہیں رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں دکھاوا بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اگر گھر میں مہمان آئے تو پورے سال نماز نہیں پڑھے گا، مگر مہمان کو دکھانے کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے آ جائے گا۔ لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ پورا سال نماز پڑھنے نہیں آتا، مگر آج اچانک سے نماز پڑھنے کے لیے آ گیا۔ تو اس کی نیت دیکھو، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنے نہیں آیا، بلکہ اس نے نماز تو اس لیے پڑھی ہے، وہ اس لیے مسجد میں آیا ہے کہ مہمان آ گئے گھر میں۔ اگر مہمان آ گئے گھر میں، وہ یہ سوچیں گے کہ یہ ہمارا رشتہ دار نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کی نیت دیکھو، اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنے نہیں آیا، بلکہ اپنے رشتہ دار کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رشتہ دار کو دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھنے آیا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی اعمال کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھو، جب ہی اس کا آپ کو ثواب ملے گا، جب ہی آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اور اگر دنیا کو دکھانے کے لیے کرو گے تو چاہے اپنی پوری زندگی کی جمع کنجی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر قربان کر دو، اگر دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو تو سب منہ پہ مار دیا جائے گا، کچھ بھی قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اگر 1 روپیہ بھی یا 2 روپیہ یا 100 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے یا غریبوں کی مدد کر دے فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ پروردگار عالم کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیسہ خرچ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، حضرت امام حسن امام حسین کے والد گرامی ہیں، ایک کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی، تو آپ کو جلال آ گیا، کیونکہ آپ حضور کے صحابی ہیں، حضور سے سچی پکی محبت کرتے ہیں، تو آپ نے اس کا گریبان پکڑ کے اس کو پچھاڑ دیا، وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اس لیے آپ لڑائی کر رہے ہیں اس سے، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کی بے ادبی کی ہے، شان میں گستاخی کی ہے۔ تو آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اللہ کے رسول کو اس نے گالی دی ہے، اس لیے میں اس کو مار رہا ہوں، اور آخر یہی ہوا، آپ نے اس کو پچھاڑ دیا، وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ تو اب آپ کی نیت تو یہ تھی، مگر بیچ میں اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ اب جیسے ہی تھوکا تو اب آپ کی نیت بدل گئی، کیونکہ پہلے اس کو مار رہے تھے کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی، اب جو آپ اس کو مار رہے تھے اس نے آپ کے جو تھوکا آپ کے چہرے پر، تو آپ کو غصہ آ گیا، تو آپ پیچھے ہٹ گئے۔ تو پھر اس نے کافر نے آپ سے پوچھا کہ آپ بیچ رستے میں کیوں ہٹ گئے؟ آپ نے تو مجھ کو پچھاڑ دیا تھا،
آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں ہٹ گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھ کو اس لیے مار رہا تھا کیونکہ تو نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی تھی، میرے رسول کی شان میں بے ادبی کی تھی، مگر بیچ لڑائی میں جیسے تو نے میرے چہرے پر تھوکا، اب میں تجھ کو جو مارتا وہ اس لیے نہیں مارتا کہ تو نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی، بلکہ میرا غصہ اور زیادہ ہو گیا، اب میں جو تجھ کو مارتا اس لیے مارتا کہ کیونکہ تو نے میرے چہرے پر تھوکا ہے، تو اس میں مجھے کوئی ثواب نہیں ملتا، وہ میرا ذاتی معاملہ ہو جاتا، تو اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ تو حضرت علی کے اس واقعے سے ہم کو درس ملتا ہے کہ نیت جو ہے اخلاص ہونا چاہیے، نیت مخلص ہونی چاہیے، نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، جبھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی اعمال کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، دنیا دیکھے نہ دیکھے مگر ہمارا رب ضرور دیکھ رہا ہے۔